الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم قرآن کریم کے پارہ نمبر 13 کا خلاصہ بیان کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 13ویں پارے کا آغاز سورۃ یوسف سے ہوتا ہے. حضرت یوسف السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا. آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے. تو حضرت یوسف السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلانیں کی. یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی. قحط سالی سے اپنے عروج پر پہنچی تو جس وقت قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا. جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے. آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا. اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں واپس ڈال دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جائیں. تو یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا. اس پر جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے. جب سامان کھولا گیا تو اس میں سے غلے کے ساتھ ساتھ پونجی بھی برآمد ہو گئی. اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا دیکھیے بابا عزیز مصر نے تو ہماری پونجی بھی ہمیں واپس دے دی ہے. اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ. بیٹوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا تو اپنے زمانے کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا. جب یوسف السلام کے بھائی دوبارہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف السلام نے حضرت بنیامین کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان سے کہا میں آپ کا بھائی یوسف ہوں. اس کے بعد یوسف السلام نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا گیا کہ قافلے والوں تم چور ہو. جناب یعقوب کے بیٹوں نے جواب میں کہا اللہ کی قسم ہم زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں ہیں. ہم فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی. جواب میں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. جب سامان کی تلاشی لی گئی تو جناب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے کہا جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ بخوبی آگاہ ہے. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ
ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب کے پاس پہنچے اور ان کو جناب بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے جناب یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور آپ اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی گل ہو گئی۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اور جناب یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مخلوق حالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ بھی تو یوسف نہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیک کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر جناب یوسف السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے، انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا مجھے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے، جناب یعقوب خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو جناب یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹوں نے ان سے معافی طلب کی، آپ اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب کو تخت پر بٹھا لیا۔ جناب یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ اس وقت شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک داستان اور صبر استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے چاہے اس میں کچھ دیر ہو۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں مانگی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اس کی حمد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔